اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ومن یومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات بيجي پر محمد صلی علی محمد عزاداران سید الشہداء ماتمداران امام مظلوم کربلا فرش عزا پر بیٹھے آپ تمام حضرات اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ شہزادی کونین کو ان کے پیاروں کا پرسہ دیں۔ فرش عزا کائنات کے اندر ہر ایک کے مقدر میں نہیں، خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کو ایسی درسگاہ ملی جہاں سے خدا بھی مل جاتا ہے، نبی بھی مل جاتا ہے، اہل بیت رسول بھی مل جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ہماری مجلسوں میں خدا کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، رسول کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، ائمہ اطہار علیہم السلام کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہی تو چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے کوئی بھی انسان اس کی بارگاہ تک چل کر آتا ہے، جس نے بارگاہ تک پہنچایا ہے اس کی رسالت کا کلمہ پڑھتا ہے، جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس کو بچایا ہے اس کی مجلس اعزا میں شرکت کر کے خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ تو عزیزوں، قرآن مجید کا سورہ یاسین اور اس کی 12ویں آیت کا آخری حصہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تمام علوم کو اللہ نے امام مبین کے اندر جمع کر دیا ہے۔ دوسری جگہ پر ارشاد ہوتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ نے سارے کا سارا علم کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ عزیزوں، کسی چیز کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں کبھی کبھی کچھ وقت اور کچھ راستہ طے کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علم کتاب کیا ہے اور علم کتاب سے فائدہ اٹھانے والا کون ہے، اور جس علم کی بات پروردگار عالم نے کی ہے اس کے ہمیں جز کو سمجھنا ہے تو کل خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ تو واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ جس کے پاس جزو علم تھا کتاب کا، اس نے چشم زدن میں تخت بلقیس کو ملک سبا سے حضرت سلیمان تک پہنچا دیا۔ تو
تو جس کے پاس کلے کتاب کا علم ہو، اگر وہ زمین پر بیٹھ کر یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ اللہ کے نبی آپ معراج سے واپس آئے ہیں، کہیے تو معراج کی باتیں میں بتاؤں، چاہے تو آپ سنا دیجئے۔ صلوات بھیجیے نا بر محمد والے محمد۔ تو کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا سفینہ تیار کرو۔ پورا سفینہ تیار ہو گیا اور وہ 950 سال کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ 80 افراد ایسے تھے کہ جو کشتی میں سوار ہوئے۔ مجھے جو ہے وہ ذرا سا اور دوسری منزل تک جانا ہے، لیکن چونکہ ایک بات رہ گئی تھی تو اس کو ذرا سا مکمل کرتا ہوا چلو۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو وہ ضعیفہ روز آتی تھی، ذرا سا رب دے کر آگے بڑھ جانا چاہتا، اللہ کے نبی کب طوفان آئے گا، کب طوفان آئے گا، کب طوفان آئے گا؟ کہ جاؤ جب آنے والا ہوگا بلا لیا جائے گا۔ عزیزو طوفان آ گیا، بیٹے کا تذکرہ کیا، آواز دی حضرت نوح علیہ السلام، پروردگار یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ تمہارے اہل سے نہیں، یعنی اہل سے اگر نہ ہو تو رشتہ ہی خارج کر دیا جاتا ہے اطاعت کی منزل پر۔ اب چاہے بیٹا ہو، چاہے زوجہ ہو، چاہے وہ نوح کے زمانے کی ہو یا کسی اور نبی کے زمانے کی ہو، اگر اطاعت کی منزل پر پورا نہیں ہے تو رشتے ہی کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے گا کہ وہ معظمہ جو نوح علیہ السلام کے پاس روز آتی ہے، اللہ کے نبی عذاب نہیں آیا، ایک دن عذاب آ گیا اور نوح علیہ السلام نے جتنے لوگوں کو بٹھانا تھا اور جتنے لوگوں کو نجات پانا تھا وہ بیٹھ گئے اور جو ہے پانی بڑھنا شروع ہو گیا۔ لیجئے ایک دن جو ہے وہ کوہ جودی پر آ کر نجف کے اندر مولا علی کے حرم کے سامنے جو ایک چھوٹی سی پہاڑی، اسی کا نام کوہ جودی، وہیں پر یہ سفینہ حضرت نوح علیہ السلام رکا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب پانی ختم ہو گیا، دور کہیں سے چراغ کی لو دکھائی تھی۔ اتنے زبردست سیلاب میں کون ایسا ہے جو چراغاں کیے ہوئے ہے رہ نہ سکے؟ چلتے ہوئے اس چراغ کی روشنی کے سہارے وہاں تک پہنچے تو کوئی اور نہیں، وہی بی بی تھی کہ جو روز آتی تھی، اللہ کے نبی عذاب نہیں آیا، عذاب نہیں آیا، عذاب نہیں آیا، بلا لیا جائے گا۔ اب نوح علیہ السلام کو یاد آیا کہ میں نے تو اس سے وعدہ کیا تھا، ماجرا ہے کیا آخر؟ اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا بی بی ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کچھ احساس ہوا؟ طوفان تو آ کے چلا گیا نا، کچھ احساس ہوا؟ کچھ گھبراہٹ ہوئی؟ کچھ پانی وانی کے آثار؟ یہ میری لفظیں ہیں، کس طرح سے انہوں نے کہا ہوگا وہ بہتر جانتے۔ تمہیں کچھ احساس بھی ہوا؟ کہ اللہ کے نبی ایک دن تھوڑے سے بادل گرجے، ہلکا سا چھینٹا پڑا، اندازہ لگایا۔ عزیزان گرامی، اگر دنیا کی کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو جائے، اگر نبوت پر ایمان ہے، اگر نبوت پر ایمان ہے تو پروردگار عالم دنیا کی ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ فراہم کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا سیلاب آیا اور اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب سیلاب آیا۔ اب دنیا ہم سے کہتی ہے کہ محشر کی تپش کیا ہوگی، وہاں کی گرمی کیا ہوگی، دماغ کھول رہا ہوگا۔ ارے پتہ ہی نہ چلے گا کہ کب محشر ہوا، کب جنت میں پہنچ گئے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اندازہ لگایا آپ نے؟ یقین کی منزل ہونا چاہیے۔ اچھا دیکھیے، میں بہت زیادہ ایسی ویسی باتوں پر توجہ نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ نے ایک سے ایک بڑے عالم کو اس کائنات میں پیدا کیا ہے، جواب دینے کے لیے تو وہی بہت ہیں، لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کچھ ایسی غلطیاں کر دیتا ہے کہ جو برداشت نہیں ہوتی۔ پہلے حملے ہوا کرتے، یہ زلجنا کیا ہے جناب سمجھ میں نہیں آتا،
یہ نیاز کیا ہے سمجھ میں نہیں آتی. کسی کا گھر بنوا دو, کسی کی شادی کرا دو, علم پہ اتنا کپڑا چڑھا رہے ہو, کسی ننگے کو جو ہے وہ کپڑا پہنا دو. ٹھیک ہے, تمہاری بات سر و چشم پر ہمیں قبول ہے. یہ اتنی ساری قربانیاں کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ اگر خالی اپنے شہر کے پیسے جمع کر لو قربانی کے, نہ معلوم کتنوں کے گھر بن جائیں, کتنی بیوہ اور کتنے یتیموں کی شادیاں ہو جائیں. اب میرے پاس علماء کے بہت سارے فتوے اللہ کے کرم سے موجود ہیں. بہت سے علماء کہتے ہیں کہ عزاداری میں کنجوسی نہ کرنا, عزاداری میں کنجوسی نہ کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ تم اگر راہ حسین, دیکھیے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ میری راہ میں 1 دو گے تو میں تمہیں 10 دوں گا, 10 دوں گا یہاں دنیا میں. آخرت کی بات کو چھوڑیے کہ وہاں 1 کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے, لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں, اس نے وعدہ کیا ہے حسین کی بارگاہ میں اگر کوئی 1 خرچ کرتا ہے تو 1 نہیں 70 تو یہیں مل جاتے ہیں. وہاں کا اجر تو بی بی جانے. اچھا دیکھیے, جس کے پاس جو میسر ہوتا ہے وہ کرتا. ابھی فرض کیجئے گا کہ میں نے مجلس کی, میں نے اپنے اعتبار سے فرش بچھایا, اپنے اعتبار سے ذاکر کا انتظام کیا, اپنے اعتبار سے تبرک لے کر آیا. ٹھیک ہے نا؟ ایک اور کوئی ایسا شخص جس کو اللہ نے بہت دولت دی ہے, وہ اپنے معیار سے کرے گا. کوئی بسکٹ بانٹ دیتا ہے, کوئی کھانا کھلا دیتا ہے, کوئی تحفہ بھی دیتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عزیزو, جب ہمارے جیسے معمولی سے انسان غم حسین میں مجلس برپا کرنے کے بعد تبرک میں اپنی حیثیت کو نہیں دیکھتے, اس سے بڑھ کر دیتے ہیں. اپنی حیثیت کو نہیں دیکھتے, اس سے بڑھ کر دیتے ہیں. عزیزان گرامی, تو جس کے گھر کی یہ مجلس ہے, جس کے گھر کی یہ مجلس ہے, وہ بی بی اگر حسین کے عزاداروں کو اب چاہے کوثر دے دے, چاہے سلسبیل دے دے, چاہے جنت میں محل دے دے, کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے؟ صلوات بر محمد وآل محمد. مولانا نے بڑی بہترین بات زیارت عاشورہ کے حوالے سے کی. ہمارے پاس کچھ ایسے خزانے ہیں جن کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا. زیارت عاشورہ کی کیا اہمیت ہے, حدیث کسا کا کیا مقام ہے. لیکن عزیزان گرامی, جب شیطان آتا ہے تو وہ اگر اپنی اصلی صورت میں آ جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مومن کو نہیں بہکا سکتا. ایک بہت بڑا عابد و زاہد تھا, وہ واقعہ بہت طویل ہے, بہکائے میں نہیں آتا تھا کسی کے بھی. سارے چیلوں کو لگا دیا, کہا رکو دیکھو کیسے بہکایا جاتا ہے. اس عابد کے برابر میں مصلی بچھا دیا. اب یہ تو بیچارہ کبھی کبھی ضروریات کے لیے, ضروریات زندگی کے لیے, کھانا پانی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت آرام, اس نے جو ہے وہ مصلی کو چھوڑا ہی نہیں. اب وہ عابد پریشان ہو گیا. آپ نے اندازہ لگایا کہ شیطان جب بھی بہکائے گا ہماری ہی شکل میں آئے گا, ہمارے ہی جیسا ہو کر آئے گا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمیں صراط مستقیم سے بھٹکا رہا ہے یا اس کی طرف راغب کر رہا ہے. اس لیے کہ شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ میں صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا. عزیزان گرامی, اب میں آپ کو بتا دوں کہ صراط مستقیم ہے کیا. سرکار دو عالم مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں, اس کے بعد بیٹھے ہوئے سارے صحابہ ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہا اللہ کے نبی صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ بیٹھ جا. دوسری معلوم کیا؟ کہ بیٹھ جا. تیسری بار کھڑا ہوا, بیٹھ جا. 9 بار ایسا ہی ہوا, بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا. اتنے میں مسجد کے دروازے سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آتے ہوئے نظر آئے.
مسجد ہوئے کہا اب پوچھ کیا پوچھ رہا تھا؟ کہ صراط مستقیم کیا کہتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ اب میرے دوستوں اور عزیزوں جملہ حوالے کر رہا ہوں کہ جو بھی تمہیں علی سے بھٹکانے کی کوشش کرے سمجھ لینا کہ ابلیس ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ حدیث قصہ کتنی عظیم حدیث ہے، سمجھے؟ وہ کہتے ہیں زیارت عاشورہ کی سند نہیں ہے، حدیث قصہ کی سند نہیں ہے۔ عزیزو جو اگر آپ سے کوئی کہے تو اس سے اس کی سند پوچھنا کہ تیری سند کیا ہے، تیری سند کیا ہے۔ میرے دوستو اور عزیزو ہم ہر ایک چیز کو آنکھ بند کر کے نہیں مانتے۔ تھوڑا سا خاکہ پیش کروں تو بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نماز پڑھو۔ نماز پڑھ لیں، ہم گھر میں پڑھ لیں، صحرا میں پڑھ لیں، نہیں، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں حکم دیا ہے کہ مسجد میں پڑھو اور ثواب ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ مسجد میں ہم نے نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھو، ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ با جماعت پڑھو، جتنے لوگ بڑھتے چلے جائیں گے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہی جو محلے کی نماز مسجد تھی اس سے ہمیں ایک دن جامع مسجد میں پہنچا دیا۔ بہت طویل بات ہو جائے گی، میں تو سمیٹ لوں۔ لیکن یہ جو مولوی صاحب نماز پڑھاتے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو نماز پڑھا رہے ہیں ان کے لیے کیا کیا شرائط ہیں؟ تو آپ توضیح المسائل کو اٹھا کر دیکھیے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ شیعہ اثنا عشری ہو، مرد ہو، عادل ہو، بہت ساری چیزیں ہیں، قرات صحیح ہو، یعنی لیکن اس میں ایک چیز جو ہے کہ وہ حلال زادہ ہو۔ میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ طویل بات کو نہیں کرنا چاہتا۔ اب دیکھیے قرت کے بارے میں ہم پتہ لگا لیں گے کہ بھائی کسی قاری کو بلا کے بھائی دیکھنا قرت صحیح ہے کہ نہیں، پتہ چل جائے گا۔ عادل ہیں، 10-20 دن رہ کر دیکھ لیں گے کہ عدالت پر ٹھیک ٹھاک ہیں کہ نہیں۔ اثنا عشری خاندان کی تپاس کرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ بھائی اثنا عشری ہیں کہ نہیں ہیں۔ مرد ہیں، وہ دکھائی دے رہا ہے کہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ لیکن یہ حلالی کون بتائے گا؟ بھائی یہ کون بتائے گا؟ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ کسی کے حلالی ہونے کے لیے کون بتائے گا؟ خدا نخواستہ اگر کوئی کسی کے لیے کہے کہ یہ حلالی ہے تو بات اور پیچیدہ ہو جائے گی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ تو یہ آپ یقین کیسے کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ بھئی یہ حلالی ہے؟ وہ کہ بھئی ہم سے ہماری ماں نے بتایا کہ تمہارا باپ فلاں ہے، ہمیں یقین ہو گیا، ہمیں جو ہے وہ یقین ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اگر میرے جیسے گناہگار کی ماں میرے حلالی ہونے کے لیے مہر لگا دے کہ بیٹا تم حلالی ہو، آپ وہاں تک پہنچے ہی نہیں جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر میرے جیسے گناہگار کی ماں کسی سلسلے میں گواہی دے دے کہ بیٹا تمہارا باپ فلاں ہے، اور وہ جو ہے وہ کارڈ پر لکھا ہوا نہیں، حقیقی باپ تمہارا وہ ہے، سب لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور دوسری چیزیں بعد میں بتاؤں گا، لیکن میرے جیسے گناہگار کی ماں کہتے کہ یہ حلالی ہے، سب تسلیم کر لیتے ہیں۔ حدیث قصہ میری اور آپ کی ماں نے نہیں، حسنین کی ماں نے بیان کیا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اچھا پھر جو ہے نا سمیٹ کر باتیں لاتے ہیں، پتہ نہیں کہ دماغ جو ہے وہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی خلاف کیوں چلتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ وہ حق بات کو حق سے کاٹنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔
اب ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ دونوں میں حق کیا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. تو انہوں نے چال کیا چلی؟ آج حوضے کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. وہ جو اجتہاد کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کو غلط ثابت کیا جا رہا ہے. نام لے دوں؟ کیا نام لوں منبر پر؟ آپ سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ کون اس طرح کی گفتگو کرتا ہے. کبھی شیعت کے بارے میں، کبھی ذاکرین کے بارے میں، کبھی علماء کے بارے میں. کہتے ہیں کہ جناب حدیث کسا کی سند معتبر نہیں ہے، دعائے کمیل پڑھیے. بے شک ہمیں تو دونوں آل محمد سے ملی ہیں. ہم دعائے کمیل بھی پڑھیں گے اور اپنے نبی کی حدیث کے مطابق پڑھیں گے اور مولا علی کے فرمان کے مطابق پڑھیں گے، چاہے ہمیں حدیث کسا پڑھنا ہو، چاہے ہمیں دعائے کمیل پڑھنا ہو. دعائے کمیل کے لیے آپ نے کیا سنا ہے؟ کتنی بھی پریشانیاں ہوں، مصیبتیں ہوں، آلام ہوں، آپ جو ہے وہ دعائے کمیل کو پڑھیے. مولا علی نے کہا ہے کہ روز پڑھو، کم از کم شب جمعہ کو پڑھو، سال میں ایک بار پڑھو، مہینے میں ایک بار پڑھو، زندگی میں ایک بار پڑھو، یعنی پڑھو. اب یہ ہماری توفیق ہے کہ ہم روز پڑھیں. لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، اب ذرا سا میں حدیث کسا کی بات کروں. حدیث کسا اصل میں ہے کیا؟ یہ جو ہمارے علماء مجلسوں میں جیسے ہی آیت پڑھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اس آیت کی شان نزول فلاں واقعہ ہے، یا اس کی شان نزول یہ ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے جس کو آیہ تطہیر کہتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی علی محمد. اس کی شان نزول کیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے ذرا سا نقص بتا دوں. یہ آیہ مبارکہ قرآن مجید کے اندر ایسی جگہ پر رکھی ہوئی ہے کہ جہاں پر اللہ نے ازواج نبی پر پھٹکار لگائی ہے، ڈاٹا ڈپٹا ہے. آپ جا کر پڑھ لیجئے گا، میں بہت زیادہ آپ کو الجھانا نہیں چاہتا. یہ آیت وہاں پر ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں حدیث کسا پر اتنا زور کیوں ہے؟ ہم کوئی بھی مبارک کام کرتے ہیں، گھر کی اوپننگ ہے، مولوی صاحب کو بلا لو، حدیث کسا پڑھ لی. دکان کھولی، حدیث کسا ہو جائے. بچے کی ولادت ہوئی، حدیث کسا ہو جائے. بچے کا رشتہ پکا ہوا، حدیث کسا ہو جائے. نکاح خوانی ہے، حدیث کسا ہو جائے. یعنی ہماری ہر خوشی و غم حدیث کسا سے شروع ہوتی ہے. یہ حدیث کسا اتنی بار 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 کیوں؟ عزیزان گرامی، حدیث کسا ہے آیہ تطہیر کی شان نزول. شان نزول کو اتنی بار پڑھو کہ اگر قرآن میں حدیث کسا کو کسی ایسی جگہ پر دیکھو تو شک میں مت پڑ جانا، حدیث کسا پڑھتے رہنا. پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہیں جن کو ڈانٹا گیا ہے، وہ کون ہیں جن سے رزق کو دور رکھا گیا ہے. اندازہ لگایا آپ نے؟ تو حدیث کسا. لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ تو دونوں چیزیں ہمارے ہی گھر کی ہیں. ہمیں حدیث کسا کو بھی پڑھنا ہے، دعائے کمیل کو بھی پڑھنا ہے. لیکن ایک فرق بتا دوں، حدیث کسا میں اور دعائے کمیل میں فرق کیا ہے. آپ کبھی بھی جو ہے وہ کسی کو حدیث کسا کی رد میں دعائے کمیل پڑھنے کے لیے منع مت کرنا. دعائے کمیل ہو رہی ہے تو ضد نہ کرنا کہ حدیث کسا. دیکھیے حدیث کسا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں ہو جاتی ہے. دعائے کمیل 15 منٹ، 10 منٹ، 12 منٹ، 20 منٹ. بہت زیادہ قرات سے پڑھنے والا ہے 20 منٹ میں پڑھ دے گا. لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، فرق بتاؤں. دعائے کمیل وہ ہے کہ جس میں علی نے اللہ کو بتایا ہے کہ اس کی شان کیا ہے.
دعائے کمیل وہ ہے کہ جس میں آل محمد علیہ السلام نے بتایا ہے کہ خدا کیا ہے، حدیث کسا وہ ہے جس میں خدا نے بتایا ہے آل محمد کیا ہے۔ حدیث کسا میں ہمیں دیکھیے، ہمارے پاس دعاؤں کی اتنی ساری کتابیں موجود ہیں، چاہے مجموعہ ہو، مفاتیح الجنان ہوں، اور بہت ساری دعاؤں کی کتابیں ہیں، اور اس میں ایک سے ایک عظیم دعا ہے۔ یہ دعا پڑھیے تو یہ ہوگا، یہ دعا پڑھیے تو یہ ہوگا، روزگار کی پریشانی ہے تو یہ پڑھیے گا۔ لیکن جب ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اس دعا کے اندر جو ہے، اس دعا کے اندر جو ہے اس کا علاج نہیں ہے۔ مثلا اس دعا کو پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ آپ کو ٹیکسٹ میں نہیں ملے گا، اس سے پہلے جو ہے ایک نوٹ لکھا ہوا ہوگا کہ آپ یہ پڑھیے تو یہ ہوگا۔ بذات خود اس دعا کے اندر آپ کو ایک بات۔ اب دوسری بات، ہم نے کلام پاک کو پڑھا، اس میں صرف ہمیں اللہ کا لہجہ سنائی دے گا۔ ہم نے نہج البلاغہ کو پڑھا، اس میں ہمیں مولائے کائنات کی آواز سنائی دے گی۔ دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ زبور آل محمد، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں سید سجاد علیہ السلام کی آواز، قرآن میں رسول کی آواز نہیں ملے گی۔ نہج البلاغہ میں آپ کو مولائے کائنات کی آواز ملے گی، رسول کی آواز نہیں ملے گی۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی قرآن مجید کی آیت کوٹ کی ہو یا رسول اللہ کے کسی قول کو نقل کیا ہو۔ اب احادیث کو دیکھ لیجئے، احادیث میں آپ کو رسول اللہ کی آواز سنائی دے گی، لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، حدیث کسا وہ واحد دعا ہے کہ جس کے اندر آپ کو اللہ کی آواز بھی سنائی دے گی، رسول اللہ کی آواز بھی سنائی دے گی، مولائے کائنات کی آواز، شہزادی کونین امام حسن اور امام حسین اور جبرائیل امین کی آواز سنائی دے گی۔ آپ کو حدیث کسا کے اندر، اچھا دیکھیے میں نے بتایا نا، ہر دعا سے پہلے اس کی فضیلت اور اس کے پڑھنے کا قاعدہ اور اس کے ثوابات، لیکن عزیزان گرامی حدیث کسا وہ واحد حدیث ہے کہ جس کے اندر خود مل جائے گا کہ غم زدہ پڑھے گا تو غم دور ہو جائیں گے، پریشان حال پڑھے گا پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اچھا دیکھیے، قرآن مجید کا ایک سورہ ہے والشمس، کسی دن اور پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، عید کی نماز میں تو ہم ہر بار سنتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ پروردگار عالم یہاں قسمیں کھا رہا ہے، سورج کی قسم، چاند کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم، یہ قسمیں کھائی ہیں۔ کیوں کھائی ہیں؟ آگے چل پورا سورہ پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اللہ نے قسمیں کیوں کھائی ہیں۔ بھئی جتنا میں نے پڑھا ہے مجھے تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی۔ ہاں پروردگار عالم کہیں پر قسم کھاتا ہے تو قسم کھانے کے بعد بتاتا ہے کہ یہ واقعہ ہے، اس پر یقین کرو، یہ بات ہے، یہ بات ہے، لیکن پورا سورہ پڑھ لیجیے گا، اس میں مسلسل اللہ نے 8 قسمیں کھائی ہیں۔ سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، وہ چاند کے جو اس کے پیچھے پیچھے چلا آتا ہے، وہ زمین کے جس کو پھیلایا ہوا ہے، وہ آسمان جو شامیانے کی شکل میں ہے، یہ ساری قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن ایک دن ہم نے دیکھا کہ کچھ ہستیاں زیر کسا آئیں، کچھ ہستیاں زیر کسا آئیں۔ اب اللہ نے کہا اعلموا یا ملائکتی وسکان السماواتی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیۃ۔ اے میرے آسمان کے رہنے والوں، نہ میں نے زمین کو پیدا کیا، نہ آسمان کو پیدا کیا، نہ شمس و قمر کو پیدا کیا، مگر ان کے کہ جو چادر کے نیچے ہیں۔ 5 کا لفظ استعمال ہے، 5 جو چادر کے نیچے ہیں۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، وہاں قسمیں کھائی تھیں، یہاں بتا دیا کہ نہ میں نے آسمان کو پیدا کیا، نہ سورج کو پیدا کیا، نہ چاند کو پیدا کیا، نہ ان کشتیوں کو پیدا کیا جو پانی کے اندر روا دوا ہیں۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اب مجھے کہہ لینے دیجیے گا کہ سورج سے روشنی اٹھانے کا سورج سے فائدہ اٹھانے کا اسی کو حق ہے، چاند کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کا اسی کو حق ہے، پانی پینے کا اسی کو حق ہے، آسمان کے نیچے زندگی گزارنے کا اسی کو حق ہے کہ جو ان کا ہے۔
جو ان کا نہیں ہے وہ پانی کو پینا چھوڑ دے، دھوپ کی تمازت سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دے، آفتاب کی اور مہتاب کی روشنی لینا چھوڑ دے۔ صلوات بھیجیے نا بر محمد وآل محمد۔ بلند ترین صلوات بھیجیے عظمت آل محمد علیہ السلام، اس لیے کہ اس کا سر اندازہ لگایا آپ نے میرے دوستو اور عزیزو۔ واقعہ حدیث قصہ اتنی عظیم حدیث ہے کہ انسان مشکلات میں، پریشانیوں میں کیسے اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیسے اس کی مشکلات سہل ہو جاتی ہیں میرے دوستو اور عزیزو۔ لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جو آل محمد میں داخلہ چاہتے ہیں۔ کوئی بھی انسان کسی ایسی جگہ پر جانا تبھی پسند کرتا ہے کہ جہاں بلندی ہو۔ اگر آل محمد علیہ السلام ساری کائنات سے بلند نہ ہوتے تو دنیا کی یہ آواز کبھی نہ اٹھتی کہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل کرو، ان کو بھی اہل بیت میں شامل کرو، ان کو بھی اہل بیت میں شامل کرو۔ یہ اہل بیت میں شامل کرنا یہ بتا رہا ہے کہ اہل بیت اور ہیں، دوسرے اور ہیں۔ اہل بیت کا مقام اور ہے، دوسروں کا مقام۔ دیکھیے ایک تاریخ کا ایک واقعہ بتاؤں، آپ نے مختار نامہ تو دیکھا ہی ہوگا، دیکھا ہے نا؟ 14ویں قسط میں دیکھیے گا کہ ایک بڑا پلا، سمجھے، جس کو کھانے کے علاوہ دوسرا کوئی کام ہی نہیں تھا، جب وہ خلیفہ بنا تو جب خطبہ پڑھتا تھا جمعے کا تو وہ آل محمد کا تذکرہ نہیں کرتا تھا۔ خطبے میں آل محمد پر درود بھیجنا ضروری ہے۔ اس نے جو ہے اہل بیت کا تذکرہ ہی کرنا ختم کر دیا۔ کسی نے سوال کر لیا کہ آپ آل محمد کا تذکرہ نہیں کرتے، آپ آل محمد کا تذکرہ نہیں کرتے۔ کہا میں ان کے فخر و مباحت کو دیکھ کر جو بنی ہاشم کرتے ہیں مجھے اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ لفظیں تو اور ہیں، کراہت ہوتی ہے محمد کا نام لیتے ہوئے، آل محمد کا نام لیتے ہوئے، اہل بیت رسول کا نام لیتے ہوئے مجھے کراہت ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کس کے بھانجے ہیں، یہ کس کے بھانجے ہیں؟ اشاروں میں سمجھ لیجئے گا میرے دوستوں اور عزیزوں۔ یہ اگر کسی اور کی وجہ سے، کم از کم سگی خالہ کی وجہ سے اہل بیت کا نام لے لیا کرتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ اہل بیت میں نہیں ہے۔ بات تاریخ کی تھی، اڑا دی آپ نے۔ صلوات بھیجیے اور محمد والے۔ کچھ پابندیاں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بالکل ظاہر بظاہر سامنے جو ہے ان کا نام لینا جو ہے وہ میں اچھا نہیں سمجھتا۔ لیکن بہرحال آل محمد علیہ السلام کی شخصیات کیا ہے، بات انشاءاللہ کل آگے بڑھے گی، لیکن ایک پہلو تو بتاتا ہوا چلو۔ سرکار دو عالم شہزادی کے گھر پر آئے، کیا کہا؟ بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، فی بدنی ذوفا، بدن کا لفظ استعمال کیا ہے، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ چادر دے دی۔ جب رسول اللہ نے مانگا کہ اپنی چادر دے دو، سرکار دو عالم حجرے میں وہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ آپ ذرا سا اس پر توجہ فرمائیے کہ جب کوئی شخص تھک ہار کر، صعوبتیں برداشت کر کے اپنے گھر پر آتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی، دیکھو آج ہم ذرا سے اپنے جسم میں نقاہت محسوس کر رہے ہیں، کمزوری محسوس کر رہے ہیں، بخار کی شکایت ہے، ذرا ہم تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے ہیں۔ اب بتائیے گھر والوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ کچھ ذمہ داری ہو یا نہ ہو، وہ کم سے کم شور نہیں ہونے دیں گے، بچوں کو دور رکھا جائے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھو ہم آرام کر رہے ہیں، ذرا سا خیال رکھنا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ادھر رسول حجرے میں گئے، امام حسن آ گئے، اماں
نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، کہا وہ دیکھو چادر کے نیچے ہے، ایڈریس کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام آ گئے، نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، کہا جاؤ مولا کائنات آ گئے، کہا بنت رسول اللہ آپ پر سلام ہوں، ہم اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں کہ وہ چادر کے نیچے۔ عزیزو آپ نے اس پر کبھی غور بھی کیا؟ ہر آنے والے نے ایک خوشبو کا تذکرہ کیا، رسول کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، نہیں امام حسن کہہ رہے کہ نانا کی خوشبو، امام حسین کہہ رہے ہیں کہ نانا کی خوشبو، اور شہزادی کہیں گے وہ دیکھو تمہارے نانا لیٹے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے امام حسن نے معلوم کیا تھا تو جب تو کہنا ٹھیک تھا کہ دیکھو تمہارے نانا ہیں، لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا تو تب کہنا چاہیے تھا کہ وہ تمہارے نانا اور بھائی دیکھو وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اچھا امام حسین مولا کائنات کو بتانا چاہیے تھا کہ دیکھو وہ ہمارے بابا اور تمہارے دونوں بیٹے وہاں پر ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہیں پر۔ نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ابھی آپ نے اندازہ ہی نہیں لگایا عزیزان گرامی، یہ ہر آنے والا رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ جو رسول کی خوشبو ہے وہی حسن کی ہے، جو حسن کی خوشبو ہے وہی حسین کی خوشبو ہے؟ نہیں، رسول اسلام نے کہا اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد، یہ سب کے سب محمد ہیں، ایک ہی جیسی خوشبو آتی ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بس میرے دوستو انشاءاللہ اس سے آگے کل گفتگو ہوگی۔ یہ جو آپ فرش عزائے حسین پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کا مقدر ہے، یہ آپ کا یہاں آنا اس بات کی طرف دلیل ہے کہ آپ حسین کی معرفت رکھتے ہیں۔ اگر حسین کی معرفت نہ ہوتی تو پوری دنیا پڑی ہوئی ہے، ہر ایک کے مقدر میں فرش عزا نہیں ہے، اور فرش عزا پر وہی آتے ہیں کہ جن کو خدا کی معرفت ہے، اس لیے کہ حسین نے سب کچھ خدا ہی کے لیے تو قربان کیا ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ محبت کا تقاضا ہے جو ہم یہاں پر جمع ہوئے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ ابھی پوری مولانا نے جو ہے اس کی ڈیفینیشن بتائی کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو انسان کے دل پر اثر کرتا ہے۔ ہر ایک کو کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے، لیکن یہ ہم جو ہیں اپنی استطاعت بھر کسی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کا جذبہ جو ہے وہ اللہ نے جانوروں کے اندر بھی رکھا ہے۔ رسول اسلام کے پاس 2 عرب لڑتے ہوئے آئے، ایک ناقے کے اوپر، ایک کہتا ہے کہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میرا ہے۔ جب تکرار زیادہ بڑھی تو اس میں سے ایک بولا اللہ کے نبی اس ناقے کو نہر کر کر دیکھ لیجیے، اور ناقے کو نہر کرنے کے بعد دیکھیے کہ اس کے دل پر 2 زخم ہوں گے۔ اگر 2 زخم نکلے تو ناقہ میرا ہے، اگر نہیں نکلے تو میں اس اونٹ کی قیمت اس کو دوں گا، اگر اس کے دل پر زخم نکلے تو وہ قیمت مجھے دے گا۔ اس کو نہر کرنے کا حکم دیا گیا، سینے کو چاک کیا، دل کو دیکھا گیا تو اس پر 2 زخم تھے۔ اللہ کے نبی نے، دیکھیے وہ زمانہ ہے کہ نہ اس وقت کوئی فوٹوگرافی تھی، نہ ایکس رے تھا، نہ کوئی ایسا آلہ تھا کہ جس سے پتہ چل جاتا۔ حضور نے کہا کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ اس کے دل پر 2 زخم ہیں؟ کہ اللہ کے نبی
میں نے اس ناقے کے 2 بچوں کو اسی کے سامنے نہر کیا تھا۔ عزیزو، اگر جانور کے سامنے اس کے 2 بچوں کو نہر کر دیا جائے تو اس کے دل میں زخم ہو جاتے ہیں، ہائے حسین جس کے سامنے اکبر کے سینے میں برچھی لگی، عباس کے بازو، اونو محمد، قاسم کی لاشیں پامال، اجرکم اللہ۔ کیسی محبت تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اکبر سے کتنی محبت کرتے ہو۔ جناب ام لیلہ بیان کرتی ہیں کہ میں راتوں کو جب بھی اٹھتی تو میں دیکھتی کہ ایک سایہ گہوارہ علی اکبر پر آتا سائے کی شکل میں۔ اب جو میں دیکھتی تو کائنات کا امام علی اکبر کے جھولے پر جھکا ہوا گریا کر رہا ہے۔ میں معلوم کرتی کہ آقا اتنا حسین و خوبصورت بچہ ہے، کیوں روتے ہیں؟ کہ لیلا صبر کرنا، ایک دن ایسا آئے گا کہ اسی جوان کے سینے میں نیزہ لگے گا، ایڑیاں رگڑ کر میرے سامنے دم توڑ دے گا۔ اس بیٹے سے حسین کو کتنی محبت۔ جب وہ بیٹا آیا ہوگا کہ بابا مجھے رنگ کی اجازت دے دو، عزاداران مظلوم کربلا، بس مجھے تو خالی محبت ایک پیغام پہنچانا ہے کہ امام حسین جناب علی اکبر سے کتنی محبت کرتے۔ عاشور کا دن آ گیا، صبح عاشور کے مصائب سنے آپ نے، عصر عاشور کے مصائب سنے، علی اکبر کا بابا کو سلام سنا، لاش علی اکبر کا لانا سنا، علی اکبر کے اور قاسم کے درمیان حسین کی صدا سنی کہ معمول حسین غریب ہو گیا۔ لو عزاداران مظلوم کربلا، عاشور ختم ہو گئی، 11 محرم کو اہل بیت اطہار قیدی کر لیے گئے۔ اب یہ قافلہ کوفہ اور کوفے سے شام کی منزل پر گامزن ہے، لیکن ہاں عزاداران مظلوم کربلا، لوگوں نے دیکھا کہ جس نیزے پر علی اکبر کا سر ہوتا ہے حسین اپنے چہرے کو علی اکبر کے چہرے کی جانب موڑ لیتے ہیں۔ ظالموں سے اتنا بھی برداشت نہ ہوا۔ معلوم ہے انہوں نے کیا کیا؟ رات کو یہ سروں کو اتار کر صندوقوں میں بند کر دیتے تھے، صبح کو پھر نیزے پر چڑھا دیتے تھے۔ آج انہوں نے سارا دن علی اکبر کے صندوق کو نہیں کھولا، حسین کے سر کو نیزے پر بلند کیا، علی اکبر کے سر کو جو ہے وہ صندوق سے نہیں نکالا۔ اے کاش یہ مصائب کے جملے میں پڑھ سکوں، پروردگار مجھے ہمت دے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام صندوق میں بند ہے سر۔ اب جو انہوں نے صبح کو سروں کا شمار کیا تو جس صندوق میں سر امام حسین علیہ السلام تھا اس کو نہ پا کر یہ بے چین ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر نہیں ہے۔ شمر کہتا ہے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ سر حسین کہاں گیا، میں تو سوچ رہا تھا کہ اس ظالم نے کہیں چھپا دیا ہوگا، اس کو پتا ہوگا، لیکن اب جو میں نے تاریخ مقتل میں پڑھا یہ تازیانہ لہراتا ہوا سید سجاد کے پاس آیا۔ آنے کے بعد کہتا ہے اے سجاد یہ بتاؤ تمہارے بابا کا سر کہاں ہے؟ کہ یہ بتا کیا واقعہ کیا گزرا؟ کہ ہم نے سر علی اکبر کو نیزے پر بلند رکھا۔ کہ ظالم تجھے نہیں معلوم میرا بابا میرے بھیا سے کتنی محبت کرتا تھا، جاؤ صندوق کو کھول جس میں علی اکبر کا سر ہے۔ اب جو صندوق کھولا علی اکبر کے رخسار پر رخسار رکھ کر حسین کی آنکھوں سے آنسو، اے میرے مولا، اے میرے آقا، جوان بیٹا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ مُنقَلَبٌ يَنقَلِبُونَ الہی بحق الزہرا ابیہا و بالہا۔ معبود یہ مولا حسین کے زدار ہیں،
ان کی حوائج کو پورا فرما، پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، صاحبان اولاد کی اولاد کو پروان چڑھا۔ معبود ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین میں ملحق فرما۔ معبود آل محمد کے چاہنے والے جہاں جہاں پر آباد ہیں ان کی عزت کی، آبرو کی، مال کی، جان کی حفاظت فرما۔ عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران عزادار سید الشہداء کی مال و جان و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہر بلا ناگہانی سے ان کو محفوظ فرما۔ معبود عزاداری پر لگی ہوئی پابندیوں کا خاتمہ کر دے۔ معبود حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا روضہ بننے کے تمام اسباب فراہم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وعلى الحسین۔